آخر وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر، ذہن کو حاضر کیجئے گا، سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ سب سے پہلا اللہ کا گھر، اچھا خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ میں۔ مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ مکہ کا پہلا نام ہے بکہ۔ کی نام سے بولو تو بھکا، بولے گا بھکا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ قربان جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے۔ اجے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بات آ گئی تو ذہن میں ایک بات بتا دوں، اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جاؤ مٹی، زمین سے مٹی لے آؤ، میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ اس زمین پر انسان نام کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ حضرت جبریل امین آئے، کئی جگہوں سے مٹی اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں لے گیا۔ اللہ نے اپنی شان قدرت سے اس مٹی کا پتلا بنایا۔ کیا بنایا بولو؟ مٹی کا پتلا بنایا۔ تو یہ شیطان جو ہے نا، یہ شیطان آج ہے دشمن میرا، آپ کا دشمن، مومنوں کا دشمن جو شیطان ہے، یہ بڑا مرتبہ والا تھا، یہ جھولا میں جھولتا تھا جنت میں۔ باپ رے باپ، کہاں جھولتا تھا بولو؟ جھولا میں جھولتا تھا، فرشتے اس کو جھولا جھولاتے تھے، اور جنت میں اس کا نام تھا اعزازیل۔ تو اعزازیل نے دیکھا کہ بھائی یہ پتلا بنا ہے، تو فرشتوں سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ بولا اللہ اپنا خلیفہ بنائے گا۔ بولا اللہ اپنا خلیفہ بنائے گا تو میرا پوزیشن کم ہو جائے گا۔ تو کیا کام کیا؟ غصے سے تھوک دیا۔ کیا کر دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا بنا تھا نا، پیٹ میں تھوک دیا۔ تو تمام فرشتے کانپ گئے۔ حضرت جبریل نے کہا مولا، اعزازیل نے کیا کر دیا؟ تیرے آدم کے جسم پر پیٹ میں تھوک دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ اس جگہ کی مٹی اٹھا لو، اس جگہ کی مٹی، بھائی ناف ہے نا، ناف، ارے ناف چھے نا، یہاں کی بولے اپنا بھاشا نابھی، ہاں یہاں گڈھا ہے کہ نہیں ہے؟ اس جگہ کی مٹی اٹھا لو۔ مٹی اٹھا لیا گیا۔ تو حضرت جبریل نے کہا یا اللہ اس مٹی کا کیا کروں؟ اللہ نے کہا کہ اس کا کتا بنا دو۔ کیا بنا دو؟ کتے کے اندر میں 3 خصلت ہے۔ کیا خصلت ہے بولیے؟ ایک، کتا انسان سے مانوس رہتا ہے، آدمی کے ارد گرد رہتا ہے، پاس پاس رہتا ہے۔ کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی جسم مبارک کی مٹی ہے۔ دوسری خصلت کتے کے اندر میں یہ ہے، کتا کاٹتا ہے۔ کتا کاٹتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ تھوک شیطان کا ہے، تھوک شیطان کے تھوک سے بنا ہے۔ کتے کے اندر میں تیسری خصلت یہ ہے کہ کتا راتوں کو سوتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں سوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے معصوم فرشتے حضرت جبرائیل کا ہاتھ لگا ہے، فرشتے سوتے نہیں۔ ایک مالک کو غصہ آیا، نوکر پر غصہ آیا، ایک تماچا مارا۔ نوکر بھی نوجوان تھا، ہٹا کٹا تھا، پاس میں گھر تھا، وہ جا کر بیوی روٹی بنا رہی تھی، جا کے کھینچ کے ایک تماچا بیوی کو مارا۔ بیوی بولی کہ کوڑی آتی موکیان مار لو۔ روٹی بنا رہی تھی، بیلنا پلنا اٹھا کے پھینکی، بولی کھاتے روتی روٹی۔ اس کا 10 سال کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، یہ عورت کو بھی غصہ برداشت نہ ہوا، ایک تماچا کھینچ کے بیٹا کو مارا۔ وہ بیٹا بھی غصہ میں ہو گیا، بھائی میری ماں مجھے کیوں ماری؟ تو بچے کو غصہ برداشت نہ کر سکا، آنگن میں کو ڈنڈا رکھا ہوا تھا، ڈنڈا بچہ پکڑا، غصے کی حالت میں دروازے کی طرف نکلا، دیکھا ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، جا کے 5 ڈنڈا کتا کو مارا۔ کتا کو بھی غصہ آیا، روڈ کی طرف کتا بھاگا، دیکھا کہ وہی مالک جو نوکر کو مارا تھا آفس سے باہر نکل کر روڈ پر کھڑے ہو کر فون سے بات کر رہا تھا۔ یہ کتا جا کے اسی کو کاٹ لیا۔ اب کتے کا کیا ہوا؟ ذہن کو حاضر کرنا۔ میرے نوجوانوں، میرے بچوں، یہ بات آ گئی تھی جہیز کے اوپر، میں نے آپ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے۔ مسجد کا گھر ہے خانہ کعبہ، وہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر میں تشریف لائے۔ تو اللہ نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میرے آدم، یہ جنت ہے، جہاں جی چاہے وہاں جاؤ، جو پھل جی چاہے کھاؤ، جو من وہ کرو، لیکن سنو وہ جو پیڑ ہے نا، وہ پیڑ ہے، اس پیڑ کے قریب نہ جانا، اس پیڑ کا پھل نہ کھانا۔ اللہ نے منع کیا ہے۔ اب زیادہ وقت ہے نہیں کہ میں طویل واقعہ آپ کو سناؤں حضرت آدم علیہ السلام کا۔
حضرت آدم علیہ السلام اس پیڑ کے پاس میں گئے، شیطان ورغلایا بہکایا، بھول سے گئے. پیغمبر سے غلطی نہیں ہوتی، بھول ہو گئی. پھل کھایا، جنتی لباس اتر گئے. اما حوا کے بھی، حضرت آدم علیہ السلام کے بھی. اس دنیا کے اندر میں اللہ نے زمین میں پٹکا، کہا کہ آدم میرا گھر بناؤ. اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تشریف لائے آسمان سے، خانہ کعبہ کی تعمیر رکھی. طوفان نو آیا، خانہ کعبہ کی دیوار گر گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. ہجرت کا حکم ہو گیا. اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب اب مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیے، اس لیے کہ مکے میں لوگ پریشان کر رہے تھے، دشمن پریشان کر رہے تھے، کافر پریشان کر رہے تھے. اللہ کے نبی ہجرت فرما کر مدینہ گئے. صحابہ کرام ایک بعد دیگرے مدینہ پہنچتے چلے گئے. کئی روز ہو گئے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، کاش مدینے میں ایک اللہ کا گھر ہوتا، ایک مسجد ہوتی، جس مسجد میں ہم سب مل کر اللہ کی عبادت کرتے. سبحان اللہ، بولو تو ماشاء اللہ. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ مسجد بنائیں گے. یہ تو ہجرت کر کے یہ لوگ ابھی مکہ سے مدینہ گئے ہی تھے، اپنی جائیداد، اپنا گھر، اپنی زمین، سونا چاندی، ہر چیز چھوڑ کر مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے. دشمن پیچھے لگا ہوا تھا. اب وہ بھائی مسجد بنانے کے لیے پیسہ نہ چاہیے، بھائی مسجد بنانے کے لیے پیسہ چاہیے نا بھائی، لیکن پاس میں تو پیسہ ہے نہیں. او قربان جا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے صحابیوں پتا کرو یہ زمین کس کی ہے. ایک زمین خالی تھی، پتا کرو تو یہ زمین کس کی ہے، یہ زمین کس کی ہے. دیکھیے ہم مانگے نہیں ہیں، ایک بھائی نے 100 روپیہ لا کے دے دیا، کیا کریں، اس کو رکھ لیں؟ ارے رکھ لیں، بولو نا، کام سے نہیں یار. لیکن اس پیسے کو ہم نے رکھے، انہوں نے انعام دیا ہے حصول برکت کے لیے. میری ماں نہیں ہے، میرا باپ بھی نہیں ہے، اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے یہ مسجد کے کام کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں. انشاءاللہ بس اس پیسے کو میں یہیں پر رکھ رہا ہوں. ابھی کوئی مت دیجیے گا پیسہ، ابھی پیسہ لے کے کوئی آئیے گا بھی مت، خدا کے واسطے جب ہم بلائیں گے تب آئیے گا. یہ ٹینشن میرا ہے، آپ کا ٹینشن نہیں. ٹینشن میرا ہے کہ آپ کا ہے؟ ارے بولیے. اطمینان سے آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیے، میری باتوں کو سنتے رہیے. جب ہم بلائیں گے انشاءاللہ آئیے گا. اس پیسے کو ہم یہی رکھ رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ دینے والے کے اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آمین بولا تھا الحمدللہ. ایک زمین تھی خالی پڑتی تھی، پتا کیا گیا 2 یتیم بچوں کی زمین ہے جس کا باپ نہیں، باپ انتقال کر گیا. بولا کون ہے؟ بولا 2 یتیم بچہ ہے، باپ نہیں ہے، چچا ہے. بولا کہ چچا کو بھی بلاؤ، بچوں کو بھی بلاؤ. بچے بھی آئے، چچا بھی آیا، سلام کر کے بیٹھ گیا. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بھائی یہ زمین تمہاری؟ کا یا رسول اللہ میری ہے. کہا کہ بیچو گے؟ کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ اس زمین کو تم بیچو گے، ہم اس زمین پر اللہ کا گھر بنائیں گے. اور قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، وہ صحابی رسول انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس زمین کو میں آپ کے قدموں پہ نچھاور کرتا ہوں، اس زمین پر آپ اللہ کا گھر بنائیے. اس سے خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ میری زمین پر اللہ کا گھر بنے گا، مسجد بنے گی. لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، فری میں زمین نہیں لیں گے، اس کی کچھ قیمت لینی ہوگی. ایک رقم طے ہوئی. ایک صحابی مجمع میں سے اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مسجد نبوی کی زمین کی جو قیمت طے ہوئی ہے اس قیمت کو میں اکیلے ادا کروں گا. سبحان اللہ، بولے تو ماشاء اللہ. اس زمین کی قیمت کو میں اکیلے ادا کروں گا. وہ کون خوش نصیب صحابی رسول تھے جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین کی قیمت اکیلے ادا کری تھی؟ انشاءاللہ میں اس کا نام بتاؤں گا. میرے بھائیو جنت میں محل کون کون بناؤ گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، میں دعا کر دوں گا انشاءاللہ. جنت میں محل بنانا ہے یہ ہم نہیں کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی راوی ہیں. یہ عثمان کون ہے؟ داماد مصطفیٰ ہے، خلیفہ سوم ہے. اور قربان جاؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے پڑھتے شہادت کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے. یہ حضرت عثمان غنی جس کو اللہ کے نبی نے جنت میں دنیا ہی میں جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیا تھا کہ عثمان میرا جنتی ہے. اور قربان جاؤ حضرت عثمان غنی راوی ہیں، فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے. میرے بھائیو یہ دھوکے کی دنیا سے نکلو، یہ دھوکے کی دنیا سے نکلو.
مرنے کے بعد کون کس کو یاد کرتا ہے؟ کون کس کو یاد کرتا ہے؟ مرنے کے بعد پتا نہیں میرا بیٹا میرے لیے کچھ کرے گا کہ نہیں کرے گا، میری بیوی میرے لیے کچھ کرے گی کہ نہیں کرے گی، میرا بھائی مجھے یاد کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ آؤ رہتی زندگی کچھ ایسا عمل کر لو، اپنے ہاتھوں سے جنت میں محل بنا لو، اپنے ہاتھوں سے جنت میں محل بنا لو انشاءاللہ اپنے۔ اچھا اس میں دوہرا ثواب ملے گا اگر یہ کام اپنے ماں باپ کی ایصال و ثواب کی نیت سے کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ قیامت تک یہ مسجد جب تک اس دھرتی پر قائم رہے گی، اللہ آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور سنو نوجوانوں سنو، اور جب اللہ نے جو وعدہ کیا ہے حشر کے میدان میں، اللہ انعام عطا فرما کر جنت میں جو گھر محل دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ اللہ اس محل کی چابی آپ کے ہاتھوں میں دے کر اس جنت کے محل کے اندر میں داخل کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ عمل نہیں، یہ ہزاروں کا مجمع ہے، بڑے بڑے پیسے والے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ وہ اللہ جس نے آپ کو دولت دیا ہے، مال دیا ہے، ایک بات یاد رکھنا، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے، اللہ امتحان لیتا ہے۔ وہ اللہ جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اللہ میرا دیکھ رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو میں نے تمہیں مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، میرے راستے میں خرچ کرتے رہو، تم خرچ کرتے رہو گے ہم تمہیں دیتے رہیں گے، اگر تم روک لو گے ہم بھی روک لیں گے۔ اور اللہ اس کا بدلہ کیا دے گا؟ اور اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں یہاں آپ جو چندہ دیجئے گا اللہ اس کا بدلہ کیا دے گا؟ اللہ کا قرآن کہے گا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ تم میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے ہم 1 کے بدلے 10 دیں گے۔ سبحان اللہ، بولے تو ماشاءاللہ۔ اور میرا اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ پکا ہے۔ اس سے پہلا کوئی نوجوان، مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے انشاءاللہ، ہے کوئی ماں کا چہیتا بیٹا، کلیجے کا ٹکڑا بیٹا، اپنی ماں کے نام پر یا اپنے باپ کے نام پر دینے والا، کوئی سخی کھڑے ہو جاؤ 10,000 روپے دینے والا۔ پہلا کوئی نوجوان، چاہے مکھیا ہو، سرپنچ ہو، سمیتی ہو، ممبر ہو، کوئی ماسٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، ایک آدمی کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ امی اونار جننے 10 دعا کربو الحمدللہ، ہم اس کے لیے 10 دعا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہزاروں کا مجمع اس کے لیے 10 دعا کرے گا۔ ہے پہلا کوئی سخی انشاءاللہ، ایک آدمی تیار ہو جائے 10,000 روپے دینے والا، آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، اتنا بڑا مجمع ہے۔ میرے بھائیوں میرے نوجوانوں سنو، نقد ہے نقد دے دو، نقد نہیں ہے تو نام لکھا دو انشاءاللہ، کل لا کر کمیٹی والوں کے حوالے کر دینا۔ پہلا خوش نصیب نوجوان جس کا نام پہلے فہرست میں آ جائے 10,000 روپے دینے والا، ایک سخی کھڑے ہو جاؤ، میرا اللہ دیکھ۔ اے بھائی آ گئے ماشاءاللہ، پہلے فہرست میں پہلے نوجوان کا نام آ گیا۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا دو، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ مکھیا عقیل صاحب، ارے زندہ باد تو بولو ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے مکھیا عقیل صاحب، انہوں نے 10,000 روپے تعاون کیا، اللہ ان کے دینے کو قبول فرما لے، اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، عہدے میں، عزت میں، کمائی میں، دانے دانے میں برکت عطا فرما دے، اللہ ان کے ماں باپ کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ ایک جھن ہوئے گلو، ایک جھن ہوئے گلو ماشاءاللہ۔ ہے دوسرا کوئی اللہ کا شیر 10,000 روپے دینے والا، مکھیا عقیل صاحب کا کوئی ساتھی بن جاؤ، کوئی ان کا دوست بن جاؤ انشاءاللہ۔ ایک آدمی کھڑا ہوا ماشاءاللہ، دیکھیں دوسرا آ گیا، کہاں گیا بھائی؟ نہیں اچھا وہ اس بے کرے، اے بیٹا بیٹھ بھائی، دوسرا نوجوان کوئی کھڑا ہوگا انشاءاللہ، بھائی دوسرا کوئی نوجوان کھڑا ہوگا 10,000 والا انشاءاللہ۔ ایک آدمی اور تیار ہو جا میرے بھائی، کم از کم 2 آدمی ہمارے مکھیا عقیل صاحب کا کوئی ساتھی بن جاؤ۔ کوئی بڑی رقم نہیں ہے اجی، یہ 10,000 روپے کون سی بڑی رقم ہے بھائی کوئی دولت مانگ رہے ہیں آپ سے، آپ کی زمین مانگی جا رہی ہے، سونا چاندی کا سوال ہے، 10,000 روپے کا سوال ہے، مانگا اسی سے جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو خوشی سے دے دے، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بس دوسرا کوئی نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ 10,000 روپے دینے والا، ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ، ایک آدمی اور تیار ہو جائے میرے بھائی۔ کوئی نوجوان، کوئی ممبر ہو، کوئی سرپنچ صاحب ہو، کوئی پارشد ہو، کوئی ماسٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، ایک آدمی اور تیار ہو جاؤ۔ کوئی کسان ہو، کوئی ایسا نوجوان، کوئی تاجر ہو، دکاندار ہو، 10,000 روپے
اور سنو دیکھنا میرا اللہ اس کا بدلہ کتنا جلدی دے گا. اگر تم چاہتے ہو یہ 10,000 کا بدلہ اللہ ہم کو دنیا ہی میں دے دو تو میرے اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور قربان جاؤ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے, میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے. دیکھنا میرا اللہ اس کا بدلہ اس جہان میں بھی عطا فرمائے گا, آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. بھائی دوسرا کوئی نوجوان تیار ہو جائے بھائی 10,000 روپے دینے والا, ایک آدمی اور بھائی کم از کم 2 آدمی ہونا چاہیے انشاءاللہ. مجھے اللہ کی ذات پہ امید ہے یہ ہزاروں کا مجمع ہے, اللہ نے ایک کو چنا ہے, انشاءاللہ اللہ دوسرے کو بھی چنے گا, اللہ دوسرے کو بھی چنے گا. یہ مسجد اللہ کا گھر بنے گا. اور سنو مسجد میں سب کا پیسہ نہیں لگتا ہے, مسجد میں اسی کا پیسہ لگے گا جس پیسے کو میرا اللہ قبول کرے گا, جس پیسے کو میرا اللہ قبول کرے گا, جس کو میرا اللہ چن لے گا ٹھیک انشاءاللہ وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا. بس ایک آدمی اور تیار ہو جائے میرے بھائی. وہی اتنا بڑا مجمع ہے انشاءاللہ, کم از کم 2 آدمی تو تیار ہو میرے بھائی. ہے مکھیا بھائی, مکھیا عقیل صاحب کا کوئی ساتھی بن جاؤ انشاءاللہ, 10,000 روپے دینے والا. مکھیا عقیل صاحب کا کوئی ساتھی بن جاؤ. ہے کوئی نوجوان, کوئی پہلوان, کوئی اللہ کا شیر کھڑے ہو جاؤ. اتنا بڑا مجمع ہے, اللہ اکبر کبیرہ. یہ جم غفیر, یہ امڑتا ہوا سیلاب عاشقوں کا, اللہ اکبر کبیرہ. یہ لوچا کی سرزمین, اتنا بڑا مجمع, اور دوسرا کوئی اللہ کا شیر 10,000 روپے دینے والا. ہے کوئی نوجوان, ہے ایک آدمی اور. اتنا بڑا مجمع ہے. ہم اہل اسٹیج سے بھی گزارش کریں گے, بڑے بڑے پیسے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے پیچھے میں الحمدللہ, عہدے والے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے, اللہ ان کے دینے کو بھی قبول فرمائے. بس ایک آدمی اور تیار ہو جائے میرے بھائی. ہے کوئی نوجوان, ہے نقد ہے نقد دے دو, نقد نہیں ہے انشاءاللہ نہ وہ نام لکھا دو, کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دینا, سیکریٹری صاحب کے حوالے کر دینا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. میرا اللہ کہتا ہے جو میرے راستے میں 1 روپے خرچ کرے گا ہم 1 کے بدلے 10 دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے, ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ حق ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے, اللہ کا وعدہ پکا ہے انشاءاللہ. ہے دوسرا نوجوان, ہے بھائی کوئی دوسرا نوجوان؟ بھائی ایک آدمی تو اور تیار ہو جائے بھائی. بھائی ایک آدمی تیار ہوئے 10,000 والے مکھیا صاحب نے. ماشاءاللہ, کیا نام بھائی؟ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ دیکھیے ہمارے محمد ظہور عالم صاحب محض بھتنا کے رہنے والے ہیں. ان کے لیے مکھیا صاحب کے لیے بھوجپوری کا ایک شعر سنا دیں بھائی, سنا دیں انشاءاللہ. طیبہ میں لاگل باٹے, طیبہ میں لاگل باٹے, نوری بازار ہو. طیبہ میں لاگل باٹے, نوری بازار ہو. طیبہ میں لاگل باٹے, نوری بازار ہو. طیبہ میں لاگل باٹے, طیبہ میں لاگل باٹے, نوری بازار ہو. مکہ میں پیدا بھیلن عربی سرکار ہو. مکہ میں پیدا بھیلن عربی سرکار ہو. مکہ میں پیدا بھیلن عربی سرکار ہو. دنواں سوموار بھورو سمیا رہے, دنواں سوموار ہو. اب یہ شعر کو میں سنا دوں گا. ہمارے ظہور صاحب دوسرے نمبر پہ, انہوں نے 10,000 روپے تعاون کیا. اللہ اس سخی کی سخاوت کو قبول فرما لے, اللہ اس کے دان کو قبول فرما لے. اللہ ان کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, یا اللہ گھر میں, دانے دانے میں, کھیتوں کھلیان میں, فصلوں میں برکت پیدا فرما دے. اللہ ان کے والدین کو کرب کرب جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے. آمین ولد الحمدللہ.